Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope I'm audible to all of you. تو سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ سب کا جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا فور دس فاطمہ جناح نشست بائی جناح کا پاکستان اسلام آباد چیپٹر ویمن ونگ. تو بفور فردر اڈو میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اٹ از اباؤٹ بیک بائٹنگ اینڈ ٹونٹنگ. اور ہمیں جوائن کیا ہے مس اکاشا قدیر نے. شی از اے ٹرینر اینڈ شی از آلسو پارٹ آف دی اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسکول ایز این اکاؤنٹس آفیسر. تو مس اکاشا تھینک یو فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ہمیں امید ہے کہ آپ کی آج کے سیشن سے نشست سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور یہ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو ہم جانے انجانے میں کر دیتے ہیں, ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم کسی کی بیک بائٹنگ کر رہے ہیں یا ہم کسی کو ٹونٹ مار رہے ہیں یا ہمارے کسی ٹونٹ سے کسی کی کیا دل آزاری ہو رہی ہے اور اس کا ہمیں کتنا گناہ ملتا ہے. تو مس اکاشا آئی ہوپ آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مس اکاشا اگر آپ تھوڑا سا اونچا بولیں اور تھوڑا سا اپنا مائک اپنے تھوڑا سا قریب کر لیں. So I'll just ask the host to share your screen. Is this okay now? Yes, much better. Thank you. Should I start? Yes, please, over to you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں گی لاریب حسن کی جنہوں نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ دعوت دی ہے, انوائٹ کیا ہے. ہم آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. ہمارا آج کا ٹاپک ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ. بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا اور منہ پر تانے دینے کا عادی ہو. اس آیت سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ عیب لگانا, تانے دینا اور پیٹھ پیچھے باتیں کرنا بہت زیادہ خسارے میں ہے وہ شخص جو کہ یہ تین کام کرتا ہو. تو ہم نے جو ہے تانے دینے اور طنز کرنے والے کو فوکس کیا ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ طنز پہ فوکس ہوگا. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے طنز کیا ہے. کائنڈلی تھینک یو. تو سب سے پہلے میں آپ سب سے پوچھنا چاہوں گی طنز کیا ہے. آپ سب کی نظر میں طنز کیا ہے؟ چیٹ باکس میں اپنے آنسر کیجیے. آئی تھنک طنز کوئی ایسی چیز ہے جب آپ کسی کی خامی یا کسی کی برائی کو سب کے سامنے بتا دیں یا اس پہ آپ کوئی ٹونٹ مار دیں, کسی کی دل آزاری کریں. آپ کو پتا ہو کہ اس بات سے اس کو تکلیف ہوگی لیکن آپ پھر بھی وہ بات اس کے سامنے کریں. ایگزیکٹلی. کسی کی ذات کو موضوع بنا کر اسے تنقید کا نشانہ بنانا, کوئی ایسی بات کرنا جو بندے کی عزت نفس کو مجروح کرے, کسی کو اس کی ان خامیوں کا احساس دلانا جس کے وہ مکلف نہیں, کسی کی غلطیوں کو اجاگر کرنا اور ان سے اس کو تکلیف پہنچانا, یہ ہے طنز. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اس کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہوتی اور جانے انجانے میں ہم یہ کام کر دیتے ہیں, لوگوں کی دل آزاری کرنا, انہیں ہرٹ کرنا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے طنز کے معاشرے پر اثرات. آپ سب کو کیا لگتا ہے طنز کے معاشرے پر کون سے اثرات پڑتے ہوں گے, کون سے نیگیٹو امپیکٹس آتے ہوں گے طنز کے معاشرے پر؟ لاریب یہ چیٹ باکس میں الاؤ ہے جی آئی میسج واز کرنا؟ جسٹ چینجنگ دا سیٹنگ آف دا چیٹ. اب جو بھی کوئی میسج کرے گا وہ ہم سب کو نظر آئے گا. اوکے تھینک یو. جی ثانیہ آپ کچھ کہہ رہی تھی. میں تھوڑا سا انکلوڈ کر رہی تھی کہ جو معاشرے کے اثرات جو ہیں طنز کے, کہ جب ہم ٹونٹ مارتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है वो खराब होना स्टार्ट हो जाती है। फिर इस तरह जो है स्टेप बाय स्टेप जब आपको आपके जो है बच्चे देखते हैं वो भी ये काम सीखना स्टार्ट कर देते हैं और उनको पता नहीं होता कि हम टॉन्ट कर रहे हैं, लेकिन वो एज अ जो है ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बिल्कुल हमारा जो सोसाइटी है उस पर बैड इंप्रेशन पड़ते हैं। जी बिल्कुल। इसे मैं कंटिन्यू करती हूँ। तंज से माशरे में चुभन पैदा होती है। जब हम तंज करते हैं तो हम दिलों में नफरत पैदा हो जाती है और माशरा तल्ख हो जाता है। मजाक के लिबादे में छुपे तंज अगले इंसान का सुकून छीन लेते हैं। बज़ाहिर हम तो मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि अगले की क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है जो हम बोल रहे हैं, क्या हमारा मजाक से तकलीफ तो नहीं देगा। हमारे तंज ही दूसरों को अल्लाह से शिकवा करने पर मजबूर करते हैं। ये सब करने वाला और कोई नहीं बल्कि हम खुद ही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ऐसे कमेंट्स क्यों पास करते हैं? अपने नफ्स की तस्कीन के लिए? हमें नहीं मालूम होता ऐसा करने से हम दूसरों की इज्जत नफ्स के साथ खेल रहे होते हैं। हमें नहीं मालूम होता कि हम ये चीज क्यों कर रहे हैं, हमें दूसरों की खामियां ही क्यों नजर आती हैं, हमें किसी की खूबी क्यों नहीं नजर आती। हमारी नजर इस कदर खराब हो चुकी है कि अब उसके लेंस तब्दील करवाने की जरूरत है, और वो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होंगे, अपनी सोच को दुरुस्त करके अपने आप को बदलने से। आज से दूसरों की खामियां नहीं बल्कि अपनी खामियां और दूसरों की खूबियां देखनी है। लोगों को उनकी खामियां ना बताएं, क्योंकि रहमान ने उन्हें बहुत प्यारा बनाया है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही, औलाद नहीं हो रही, या खानदानी मसले मसाइल हैं, तो वो उनका अपना जाती मसला है, आपका या मेरा नहीं। अल्लाह हर किसी को अलग तरीके से आजमाता है। एक मुसलमान का तो ये रवैया नहीं होना चाहिए कि अगर किसी को खुशी नहीं दे सकते तो तंज करके उसके गम में इजाफा भी मत करें। मक्खी ना बने जो सारा जिस्म छोड़कर सिर्फ जख्म पर बैठती है। अब हम देखेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में तंज की ममानियत। काइंडली नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। सूरह हिजरात में आता है, ए ईमान वालों, मर्द दूसरे मर्दों का मजाक ना उड़ाएं, मुमकिन है कि वो उनसे बेहतर हों, और ना औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं, मुमकिन है कि ये इनसे बेहतर हों। और आपस में एक दूसरे को ऐब ना लगाओ और ना किसी को बुरे लक़ब दो। ईमान के बाद फिस्क बुरा नाम है, जो तौबा ना करें वही जालिम लोग हैं। इस आयत की रोशनी में हमें साफ बिल्कुल क्लियर अल्फाज में पता चल रहा है कि हम दूसरों का मजाक ना उड़ाएं। हो सकता है वो लोग हमसे बेहतर हों जिनका हम मजाक उड़ा रहे हैं। एक दूसरे पर ऐब ना लगाएं, बुरे अलकाब ना दें। बुरे अलकाब मीन्स निक नेम स्पेशली जो आजकल दिए जा रहे होते हैं, और तोहमत जो हम लगा रहे होते हैं, तंज जो हम कर रहे होते हैं, इन हर चीज की हमारे दीन में मुमानियत है। तो मजाक के लिबादे में छुपे हमारे ये तंज, हमारे ये निक नेम्स जो दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट को हिट कर रहे हो, ये हमारे दीन में इजाजत नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड कर दें प्लीज। हदीस में आता है, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो। इस हदीस और आयत की रूह से साबित हुआ तंज और मजाक उड़ाना हमारे दीन में अलाउ नहीं है। इसलिए बंद कर दें तंज व तनकीद करना, लोगों को उनकी जिंदगी जीने दें, उन्हें नॉर्मल जिंदगी गुजारने दें। इससे ही हमारे माशरे में अमन आएगा। अब हम देखेंगे तंज का नफ्सियात पर असर। तंज की वजह से इंसान के अंदर बहुत से नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि इंसान जिसने अपने नफ्स को काबू करके पर्दा शुरू किया है और किसी ने तंज किया कि वो उस तंज से इतना हर्ट हुआ है कि पर्दा छोड़ दे, अल्लाह ना करे अगर वो पर्दा छोड़ दे किसी के तंज की वजह से, तो उसका जितना भी गुनाह है उस इंसान पे आएगा जिसके तंज की वजह से उसने पर्दा छोड़ा है। फिर देखिए हमारा जो नफ्स है ना, ये हर किसी का सेम नहीं है। मतलब अगर कोई इंसान सेम है, कोई इंसान अगर दीन पर चल रहा है
تو obviously وہ اپنے نفس کو کنٹرول کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کا بھی دل کرتا ہے بال کھولنے کا, اس کا بھی دل کرتا ہے فیشن کرنے کا, لیکن وہ اپنے نفس پہ کنٹرول کر رہا ہے. تو اگر کوئی کوشش کر رہا ہے تو بہتر ہے کہ ہم اسے موٹیویٹ کریں, کیونکہ اگر ہم موٹیویٹ کریں گے نا تو ہو سکتا ہے وہ زندگی بھر اس چیز پہ جمع رہے. تو طنز ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے صرف وہ گناہ اپنے حد تک نہیں رہتا بلکہ وہ پوری سوسائٹی میں پھیل جاتا ہے. تو آج سے امید ہے کہ آپ سب بجائے طنز کے ایسے لوگوں کو, مطلب کہ اگر نماز پڑھنے مہینوں بعد یا سالوں بعد نماز غلطی سے پڑھنا شروع ہو گیا ہے تو آپ اسے بجائے یہ کہنے کہ آج تمہیں اللہ یاد آیا ہوا ہے یا تم مسلمان ہو رہے ہو, بجائے یہ کہنے کہ آپ اسے موٹیویٹ کریں گے کہ آؤ میں بھی تمہارے ساتھ نماز پڑھتا ہوں, آؤ میرے ساتھ تم نماز پڑھو, تو ہو سکتا ہے وہ زندگی بھر کا نمازی بن جائے. تو آج سے ہم نے طنز نہیں بلکہ موٹیویٹ کرنا ہے. اب ہم دیکھیں گے طنز سے متاثرہ افراد کی اقسام. طنز سے متاثرہ افراد کی اقسام 3 طرح کی ہے. ایک وہ جو طنز کے جواب میں لوگوں کو ان کے لیول پر اتر کر جواب دیتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں اور منہ پھٹ کہلاتے ہیں. ایک قسم کے لوگوں کو دنیا خودسر کہتی ہے کیونکہ یہ تلخیوں کے جواب میں بدتمیزیاں کرتے ہیں, مطلب جیسا سامنے والا ہوتا ہے ویسا ہی جواب دیتے ہیں ان کو. دوسرے وہ ہوتے ہیں جو طنز کے جواب میں چپ کر کے سہ جاتے ہیں اور نیچنے اور منافق کہلاتے ہیں. ایسے لوگ تنہائی پسند ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی باتوں کی وجہ سے خود کو برباد کر لیتے ہیں, گمنام ہو جاتے ہیں, اپنی شخصیت کو توڑ پھوڑ لیتے ہیں اور مایوسی کی جانب چلے جاتے ہیں. تیسرے وہ جو طنز کے جواب میں مثبت رویہ اپناتے ہیں اور بنا لوگوں کی پرواہ کے خود پر نظریں جمائے ہوئے رکھتے ہیں, مطلب کہ انہیں اپنا گول پتا ہے, اسی پہ ان کی نظریں ہوتی ہیں, کوئی جو مرضی کہے انہیں بس پتا ہے کہ ہم نے اس گول کو اچیو کرنا ہے, اور آخر اینڈ پر یہی لوگ ہوتے ہیں جو منزل تک پہنچ جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے مقاصد اونچے ہوتے ہیں, وہ برائی میں سے خیر اور غم میں سے خوشی نکال لیتے ہیں. یہی وہ کامیاب لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. طنز کرنے والا وہ ہوتا ہے جو خود سے منہ پھٹ بد مزاج ہوتا ہے. وہ نہیں جانتا ہوتا کہ وہ دوسروں کی تحقیر نہیں کر رہا بلکہ اپنے نامہ اعمال کو وزنی کر رہا ہے. جو دوسروں کا برا چاہتا ہے دراصل ان کا اپنے آپ کے ساتھ بھی رویہ ایسا ہی ہوتا ہے, مطلب نیگیٹو رویہ ہوتا ہے. اندرونی تسکین اور زبانی چسکے کے لیے لوگ طنز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا اب ہم سچ بات بھی نہ بولیں, مگر یاد رکھیں دل توڑنا بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ دلوں میں تو رب بستا ہے اور وہ اپنی خلق سے بہت پیار کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ سے فرمایا جو شخص ہے یہ بہت زیادہ اکھڑ اور بدمزاج ہے. جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے بہت پیار اور نرمی سے اس سے بات کی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا آپ نے مجھے اس کے بارے میں یہ رائے دی ہے اور جب وہ آپ سے ملنے آیا تو آپ نے اس سے پیار سے بات کی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آدمی کے برا اور بد اخلاق ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ بندے اس کے ڈر اور شر کی وجہ سے اس سے بات کرنا ترک کر دیں. طنز کرنے والا خود کو مرکزی کردار سمجھتا ہے, مذاق کے لبادے میں لپیٹے ہوئے نشتر اسے حق لگتے ہیں. ایسا شخص کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا, وہ بس اپنی ذات کی پوجا کرتا ہے, دوسروں کو احساسات کی پرواہ نہیں کرتا. ایسا شخص اسلامی تعلیمات کے برعکس چلتا ہے. اسلام نے تو ہمیں ہمدردی اور محبت کا حکم دیا ہے. اب ہم دیکھیں گے طنز کے جواب میں ہمارے رویے. طنز کے جواب میں ہمارا رویہ مثبت ہونا چاہیے. ہمیں پتھر نہیں بننا جو دوسروں کا راستہ روکے, ہمیں پانی بننا ہے کہ اگر راستے میں رکاوٹ حائل بھی کر دی جائے تو وہ ایک کی بجائے کئی راستے بنا لیتا ہے. پانی بن کے ہم نے کئی راستے بنا لینے ہیں اور وہاں سے گزر جانا ہے. ہم نے بہترین رویہ اپنانا ہے انشاءاللہ, کیونکہ وہ قول اقبال تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ہم نے ان لوگوں جیسا بننا ہے جو صبر کا دامن پکڑے ہر تکلیف سے نکل جاتے ہیں, تکلیف میں رب کے سامنے سجدے میں سر رکھتے ہیں اور اسے اپنا غم سناتے ہیں. ہم نے ضائع نہیں ہونا بلکہ امید کی کرن بننا ہے, اور جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں نا اللہ انہیں دنیا کے سامنے نہیں جھکنے دیتا. ہمیشہ سرخرو کرتا ہے
جن کے رشتے آسمان والے سے مضبوط ہوں ان کا زمین والے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. تو ہم نے آسمان والے سے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے, اپنا کنیکشن آسمان والے سے مضبوط رکھنا ہے. اور جیسا کہ ابھی رمضان ہے تو ہمارا کنیکشن ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ ہے, تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہم اس کنیکشن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے ہی اسٹرانگ کنیکشن رکھیں. یعنی کہ اگر ہم رمضان میں کوئی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں تو رمضان کے فوراً بعد وہ چھوڑ دیں, اسی روٹین کو اپنائے رکھنا ہے. اسی طرح سورہ حج کی آیت 90 سورہ حج کی آیت نمبر 97, 98 اور 99 میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی. اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تم دل تنگ ہوتے ہو, تو اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ, اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو. ان آیات سے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے کہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ لوگ بہت زیادہ ہرٹ ہوتے ہیں, لیکن آپ نے سجدہ کرتے رہنا ہے, اپنے رب کی تسبیح کرتے رہنی ہے, اپنے رب کی عبادت کرتے رہنی ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کی باتوں سے اپنے آپ کو ختم نہیں کر لینا. ٹھیک ہے, یہ دنیا فانی ہے, اس کے بعد ایک عدالت ہوگی. ہمیں ظلم نہیں, ہمیں ظالم نہیں بننا جو برابر جواب دیں, بلکہ ہمیں اس قابل بننا ہے کہ لوگ ہم پر فخر کریں. اب ہم دیکھیں گے لوگ طنز کیوں کرتے ہیں. آپ لوگوں میں سے کوئی مجھے بتائے گا لوگ طنز کیوں کرتے ہیں؟ اپنا ایگو سیٹسفائی کرنے کے لیے, خود کو دوسروں کے سامنے بڑا بنانے کے لیے کہ آپ میں یہ کمیاں ہیں اور ہم تو آپ سے کتنے بہتر ہیں اور ہم آپ سے کتنے اچھے ہیں. بالکل, دلی تسکین کے لیے طنز کرتے ہیں, اپنی خوشی کے لیے. ٹھیک ہے, چیٹ باکس میں آنسر آیا ہے کیونکہ وہ خود کو ہم سے بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں. بالکل, کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں, مقابلہ نہیں کر پاتے تو باتوں سے ڈس ہرٹ کرتے ہیں. محض باتیں بنانے کے لیے انہیں ٹاپک چاہیے. یہ ریزن ہے کہ لوگ ہم پر طنز کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے جو لوگ طنز کرتے ہیں وہ اس معاشرے کا ہی حصہ ہوتے ہیں, لیکن لوگوں نے انہیں طنز کیا ہوتا ہے تو وہ بدلے میں طنز کرتے ہیں. طنز کرنے والے لوگ آپ سے خائف ہوتے ہیں, تو جب لوگ طنز کریں تو گھبرانا نہیں بلکہ ہمت سے کام لیں, فیس کریں. بس یوں سمجھنا ہے کہ یہ شیطان کا آپ پر اٹیک ہے. اگر کوئی طنز کر رہا ہے تو در حقیقت آپ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ صحیح ہیں, حق پر ہیں, کیونکہ اصل میں طنز جیلسی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ مردہ کتے کو کوئی لات نہیں مارتا, ہمیشہ پھلدار درخت کو ہی پتھر مارے جاتے ہیں. بس صبر سے اور برداشت سے کام لیں. جبر کے دن قلیل ہیں اور رب کی محبت کثیر ہے. وہ رب سہارا بنائے گا, سارے غم دھو دے گا. آپ نے ہمت نہیں ہارنی, اس پر بھروسہ رکھنا ہے, لوگوں کے لیول پر نہیں اترنا. ہم بھی ان لوگوں میں سے ہو سکتے تھے, مگر اللہ نے ہمیں ویسا نہیں بنایا. اللہ نے طنز کرنے اور نہ کرنے والوں میں فرق رکھا ہے, تو بس ہمیں اس فرق کو قبول کرنا ہے, ہمیں پیار بانٹنا ہے. یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا میسج ڈلیور کرنا چاہوں گی. کوئی ساتھ نبھانے والا نہیں ہے, بالکل ٹوٹ چکی ہیں, اور کچھ نہیں مگر دل ٹوٹ گیا ہے. معاشرے میں آپ کی کوئی قدر نہیں, تلخیاں ہیں, تنہائیاں ہیں, تو کیا آپ رک جائیں گے؟ نہیں میری بہن, آپ کو رکنا نہیں ہے. تاریخ کے اوراق پلٹیے اور پڑھیں حضرت حاجرہ کا واقعہ. اللہ کا حکم ہوا, شوہر بیاباں صحرا میں چھوڑ آئے. وقت ایک دودھ پیتا بچہ ساتھ ہے. آپ کو تو معلوم ہے چھوٹا سا بچہ ویسے ہی آزمائش ہوتا ہے. کیا انہوں نے کسی سے شکوہ کیا, یا انہوں نے خود پر ظلم کیا, یا وہ مایوس ہوئی؟ نہیں, بلکہ ان کا ایمان تھا کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا, اور اللہ نے انہیں ضائع نہیں ہونے دیا, اور وہ مقام دیا جو تا قیامت تک تمام انسانیت, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, سب کے لیے اللہ نے ایک مثال سیٹ کر دی ہے. انہیں رہتی دنیا کے لیے نمونہ بنا دیا ہے کہ صحراؤں میں بھی بغیر وسائل, بغیر کسی ہمدرد, اگر وہ عورت سروائیو کر سکتی ہے
تو دنیا کی کوئی عورت کہیں بھی سروائیو کر سکتی ہے. تو اس سے امید ہے آپ سب کو بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی حال میں ضائع نہیں ہونے دے سکتا، بلکہ یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں ان کا بھی ہمارے لیے اجر ہوتا ہے. بس ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے لوگوں کے لیول پر نہیں اترنا، بلکہ ہم نے صبر سے کام لینا ہے. اب ہم دیکھیں گے ہمارے طنز اور سوالات. بات اگر طنز کی جائے تو یہ وقت اپنی ذات تک محدود گناہ نہیں، بلکہ اس کا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے، اور جس گناہ کا اثر دوسروں پر پڑے اس کی کسی صورت معافی نہیں. یہ حقوق العباد کی ہر توڑ پوچھ ہوگی. آقا علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہمیں نہیں معلوم، آپ ہی بتا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو نیکیوں کے انبار کے ساتھ روز محشر آئے گا، مگر اس نے دل دکھایا ہوگا، اس نے بدتمیزی کی ہوگی، اس نے گالی دی ہوگی، اس نے طنز کیا ہوگا، تو اس کی ساری نیکیاں مخلوق میں بٹ جائیں گی، حتیٰ کہ مظلوم ابھی بھی کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ رب العزت دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اس پر ڈال کر اسے جہنم رسید کر دے گا. تو یہاں سے پتہ چلا کہ طنز کتنا بڑا گناہ ہے، کہ اس سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے اپنے الفاظ سے لوگوں کو زخمی کرنا چھوڑ دیں. محبت کریں اور محبت تقسیم کریں، کیونکہ محبت بہت انمول جذبہ ہے. اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک جیسا بنا سکتا تھا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ مگر اس نے رنگ برنگے پھول بنائے، اس نے مختلف انسان بنائے، اس نے ہماری شکل و صورت و عادتوں میں تضاد رکھا، اور یہی تخلیق کا حسن ہے، یہی اس کی کاریگری ہے. جی ہاں، یہی ہماری آزمائش ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس رحمان کے تضاد کو کھلے دل سے قبول کرتے، مگر ہم نے اس کے برعکس الگ الگ معیار بنا لیے، میزان بنا لیے. جو اس معیار پر پورا اترے وہی اچھا ہے، باقی سب برے ہیں. ہم تو اشرف المخلوقات تھے، ہمارا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمارا معیار تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی محبت کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی نفرت کریں، اس کے لیے ہی بغض رکھیں. مگر ہم اس معیار پہ پورے نہ اترے. حدیث کے مطابق کفر کے بعد دل توڑنا سب سے بڑا گناہ ہے، مگر ہم نام نہاد مسلمانوں نے اپنے طعنوں اور طنز اور تنقید سے دوسروں کی زندگیاں جہنم بنا دی ہیں، یہ جانے بغیر کہ وہ شخص نہ جانے اپنی ذات کی کون سی جنگ لڑ رہا ہے، وہ کس مقام پر کھڑا ہے. اگر ہماری زیادتی کے مقابل کوئی چپ رہ بھی جائے، کوئی صبر کر بھی جائے، تو کیا آپ نے سوچا ہے کہ اگر اس نے خدا سے آپ کی شکایت کر دی تو؟ سنا ہے کسی بچے کی غلطی پر بھی اگر اسے ڈانٹا جائے تو ماں سے برداشت نہیں ہوتا، اور وہ رحمان جتنا رحیم ہے کہ اس نے اپنے نفس پر رحمت کو واجب کر لیا، وہ اپنی خلق کی تذلیل کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو یہاں میں اینڈ کروں گی اپنے سیشن کا، یہ کہتے ہوئے کہ آپ سب اس سیشن کے بعد اپنا جائزہ لیجئے، کہیں ہم بھی کسی کو طنز تو نہیں کر رہے، ہم بھی کسی پر تنقید تو نہیں کر رہے، کہیں ہم بھی ان انٹینشنلی کسی کا مذاق تو نہیں اڑا رہے، کسی کو ہرٹ تو نہیں کر رہے. اور اپنا جائزہ لینے کے بعد ہم نے اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ اگر تو کوئی دین کی طرف آتا ہے، یونیورسٹی کی ایگزامپل دوں گی میں، کہ وہاں پہ بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی رمضان میں اسپیشلی لڑکیاں بایا اور حجاب سٹارٹ کر دیتی ہیں تو انہیں ہر آتا جاتا یہ کہتا ہے کہ آج خیریت ہے، آج میں کیا ہوا ہے، اور اس طرح کی بات ہے. تو بجائے یہ سب چیزیں کرنے کی آپ انہیں موٹیویٹ کیجیے کہ آپ پہ یہ چیز بہت سوٹ کری ہے، آپ عام روٹین سے بہت زیادہ اچھی کرتی ہو، اسے کنٹینیو کرو، تو یہ چیز آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گی اور ان کو بھی ان کی لائف سیٹ ہو جائے گی. تو امید ہے اس سیشن کے بعد ہم سب اپنا جائزہ لیں گے اور ہمارے اندر اگر یہ نیگیٹو پوائنٹس موجود ہیں تو اس کو ریموو کرنے کی کوشش کریں گے. ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں گے کہ ہماری زبان کی وجہ سے کوئی اتنا ہٹ نہ ہو جائے کہ وہ ہماری شکایت اللہ سے کرے. اور ایک اینڈ پہ یہ میسج دینا چاہوں گی کہ آج سے اپنی خامیاں اور دوسروں کی خوبیاں دیکھنی ہے، ڈی موٹیویٹ نہیں بلکہ موٹیویٹ کرنا ہے. اس کے بعد اب آپ لوگ اپنا کوئی کوشچن کرنا چاہیں، اپنا ریویو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.
جزاک اللہ مس آکاشا, تھینک یو سو مچ. یہی میں سیشن کے سٹارٹ میں کہہ رہی تھی کہ ہم اکثر ایسے گناہ کر جاتے ہیں, ایسی باتیں ہمارے منہ سے نکل جاتی ہیں اور ہمیں خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں. انفیکٹ ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ جس طرح کہ آپ نے بھی بڑی خوبصورت مثال دی کہ ایک بچے کو جب ہم کچھ کہہ دیتے ہیں تو اس کی ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے, اسی طرح ہم جب دوسروں کی دل آزاری کر دیتے ہیں اور خدا نخواستہ اس شخص نے ہمارے سامنے کچھ نہ کر اللہ سے شکایت لگا دی, اور وہ بھی کہتے ہیں نا کہ ٹوٹے ہوئے دلوں سے اللہ زیادہ قریب ہو جاتا ہے یا دکھی دلوں سے اللہ زیادہ قریب ہو جاتا ہے, تو ہمیں نہیں پتا کہ کون ہماری کیا شکایت اس رب سے لگا دے اور وہ ہمیں معاف بھی نہ کرے. وہ بندہ اللہ سے ہم بے شک معافی مانگ لیں اس چیز کی, لیکن جب تک وہ شخص ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہمارا رب بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا. ایگزیکٹلی ہمارا ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ کسی کو اتنا ہرٹ کر سکتی ہے کہ اسے زندگی بھر گناہ کے کاموں میں لگا سکتی ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کوئی ایسے لائف ٹائم گناہوں میں نہیں بلکہ وہ لائف ٹائم عبادت میں یا لائف ٹائم کسی اچھی ایکٹیویٹی میں انگیج ہو جائے, کیونکہ اگر وہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کا سارے گناہوں کا ملبہ ہمارے سر آئے گا, کیونکہ ریزن ہم ہیں, طنز ہم نے کیا تھا, ہماری وجہ سے وہ ہٹ ہوا ہے, ہماری وجہ سے اس نے وہ کام چھوڑے ہیں. تو ہمیں صدقہ جاریہ بننا ہے, ہم نے اچھی بات شیئر کرنی ہے, ہمیں موٹیویٹ کرنا ہے, ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا آکاشا, اور ہمارے پاس کامنٹس میں کافی اچھا فیڈ بیک آیا ہے آپ کی نشست کے بعد. تو سب کی طرف سے اسپیشلی جناح کا پاکستان کی طرف سے اور جناح کا پاکستان اسلام آباد کیبنٹ کی طرف سے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے اپنے مصروفیت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. سب کو بتاتی چلوں کہ میں آکاشا کافی زیادہ پلیٹ فارمس پہ آج کل جو ہے وہ ٹریننگز دے رہی ہیں رمضان کے مہینے میں, اور ہو سکتا ہے کہ ان کی کسی ایک ٹریننگ سے ہم اپنا کوئی غلط کام سدھار لیں یا ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہوں جانے انجانے میں اور ہم اب وہ نہ کریں, تو اس سب کا کریڈٹ جو ہے وہ مس آکاشا کو جائے گا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو اگین جزاک اللہ آکاشا, تھینک یو سو مچ کہ آپ آئیں اور آپ نے ہماری فاطمہ جناح کو, سپاہیوں کو آپ نے یہ نشست دی, اور انشاءاللہ ہم آگے بھی آپ کو انوائٹ کریں گے ڈفرینٹ ٹاپک سے بات چیت کرنے کے لیے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر, آپ سب نے مجھے انوائٹ کیا, مجھے بہت اچھا لگا یہاں پہ دے کے. میں چاہتی ہوں کہ ایک اچھا میسج میری وجہ سے کنوے ہو, اور انشاءاللہ آگے بھی موقع ملا تو میں ضرور کروں گی. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دعوت بھی دینا چاہوں گی کہ آپ جناح کا پاکستان کو آفیشیلی جوائن کر لیں, کیونکہ جناح کا پاکستان ہمیشہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ آپ جیسی خواتین, فاطمہ جناح ہماری جو ویمن ونگ ہے اس کا حصہ بنے. ڈیلی بیسس پہ ہم آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں, آپ سے کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے, کچھ آپ کو ہم سے سیکھنے کو ملے. تو اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ جناح کا پاکستان جوائن کریں. آئی ول بی ایڈنگ یو ان آور فاطمہ جناح گروپ ٹو انشاءاللہ. تو ود دیٹ جزاک اللہ خیر, تھینک یو سو مچ ایوری ون فار جوائننگ ان, اور اسی کے ساتھ ساتھ جناح کا پاکستان انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ ایوری ون. اللہ حافظ. اللہ حافظ.